کہ ہمیشہ اپنے ایمان پر ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو تکبر کی بہت ساری اقسام ہے نا، کچھ لوگ مال پر تکبر کرتے ہیں، کوئی اولاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے عہدے پر تکبر کرتا ہے۔ ہاں جی، ایک خطرناک تکبر یہ ہے کہ وہ عبادت پر تکبر ہے، علم پر تکبر ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ مال اور دولت اور اولاد سے زیادہ خطرناک تکبر ہے جو آپ علم پر تکبر کریں یا آپ اپنی عبادت پر تکبر کریں۔ عبادت پر جو تکبر ہے نا، یہ انسان کے اندر ایک خود پسندی پیدا کرتا ہے۔ بھئی میں اتنا بڑا نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں تو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوں، ہاں جی میں نفلی روزے رکھتا ہوں، یہ باقی لوگ کیا ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ فرض نماز ان کو نہیں پتہ۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے ایمان پر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ دیکھیں نا وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق ملتے ہیں، کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں یار حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان بڑی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت ہی نہیں رہتی ہے۔ کہا اگر ایسی کیفیت ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو اصل میں ایمان ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری برقرار رہے تو فرشتے راستوں میں آ کر تمہیں مصافحہ کریں۔ یعنی یہ تو فرشتوں کی کیفیت ہے نا کہ ان کا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ ایمان کے ایک خاص درجے پر ہی فائز ہیں۔ اگر تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے تو تم تو ملائک کے برابر ہو جاؤ، ملائک آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو گویا ایمان کا کم یا زیادہ ہونا یہ عین ایمان ہے، لیکن اپنے ایمان پر فکر مند رہنا یہ بھی تو صحابہ کرام سے ہم نے سیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایمان کے اوپر ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی ہوئی مرغی لا کر رکھی اور کئی طرح کے کھانے تھے سامنے، جو جب کھانوں کو دیکھا رونے لگ گئے۔ غالباً یہی واقعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ رونے لگ گئے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور آج یہ ساری نعمتیں اور یہ طرح طرح کے کھانے، کہیں ہمارے اعمال کی اجر و ثواب جو ہے وہ ہمیں کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دیا جا رہا۔ دیکھو نا اپنے ایمان پر ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ کی نعمتیں تھی سامنے۔ ہم جیسا آدمی ہو تو کہاں اللہ یاد رہتا ہے اتنا کچھ آسائشیں دیکھنے کے بعد، لیکن وہ جب اتنے آسائشیں دیکھتے ہیں، اتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، پھر بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ باتیں، ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ، ہماری قربانیوں کے صلے میں ہم کو وہ اجر و ثواب کہیں دنیا میں ہی دیا جا رہا ہے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رونے لگے، روتے رہے، اور وہ کھانا انہوں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاتا ہوں۔ اپنے ایمان پر ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ہمیں بھی اپنے ایمان پر مسلسل ڈرتے رہنا چاہیے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔